الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مبارکہ کہ جس میں رب تعالیٰ عز و جل نے ایمان والوں سے خطاب کیا۔ ہم نے اس کے اندر پہلا جو اس پر ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں وہ آیت درود سے کیا کہ ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے اور درود نہ پڑھنے کی کیا وعیدیں ہیں، اس آیت مبارکہ میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس کو ہم سنتے ہیں۔ پارہ 22 ہے اور سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ابتدا آیت سے ہم اس کو لیتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو۔ اب اس آیت مبارکہ کی تشریح اور تفصیل کی طرف ہم جائیں، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے، یعنی اللہ اپنے حبیب پر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ اور فرشتے بھی حضور علیہ السلام کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو، یعنی رحمت و سلامتی کی دعائیں مانگا کرو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بڑے ہی بہترین مجتہد، پائے کے عالم گزرے ہیں، عشق رسول تھے، انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اشعار کی صورت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کا ایک بڑا پیارا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے چند اشعار کیا ہیں؟ فرمایا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والوں نے کیا کمال محبت کی ہے۔ اور اس آیت درود کو اگر ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے رب نے حقیقی محبت اپنے نبی سے فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے۔ تو ان فضائل کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو درود پڑھنے کی بے شمار برکتیں، درود کی برکتوں کو اگر ہم گنوانا شروع کریں اور درود کے فضائل اور خوش نصیبوں کو اس سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے اس کی طرف ہم جائیں تو ہمیں اس ایپیسوڈ کو، اس سلسلے کو، اس پروگرام کو پورا آخر تک ہمیں سماعت کرنا ہے۔ مزید جو چیزیں بیان کی گئیں، فرمایا جو خوش نصیب رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ مزید فرمایا درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں، درود پاک سے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے، درود اس کے نامہ اعمال میں اجر کا ایک قرات لکھتا ہے، اور فرمایا وہ قرات ایک احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے، اور جو درود پاک پڑھتا ہے درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پورا پیمانہ دیا جائے گا، کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ درود ایسا عمل ہے کہ بندہ جو درود پڑھنا شروع کرتا ہے رب کائنات اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ درود پڑھنے والا پل صراط پر چلتا ہوا آسانی سے پہنچ جائے گا، درود پڑھنے والا مرنے سے پہلے جنت میں منزل دیکھ لے گا۔ اور فرمایا عظیم فضائل کی خوشخبریاں، عظیم برکات کی خوشخبریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں درود میں اللہ نے رکھ دی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں، قبر و حشر میں، آخرت میں، ہر جگہ اپنے اس امتی کو نواز رہے ہوں گے۔ وہیں پر یاد رکھیے جو بندہ، جو ایمان والا
نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود بھیجنے میں کوتاہی برتتا ہے اور درود نہیں پڑھتا تو اس کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی پر درود بھیجیں تو قیامت کے دن ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور اگر چاہے تو ان کو معاف فرما دے گا۔ اب رب تعالیٰ کی اذن پر ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی یعنی حضور علیہ السلام کا نام نامی آئے، حضور علیہ السلام کا ذکر چھڑے کسی محفل میں تو درود پڑھنا چاہیے۔ تو درود پاک کی برکت کو لازم پکڑیں، اس کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیے۔ یہ عظیم عبادت ہے۔ ہم امید کریں گے کہ آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود کی نہ صرف عادت بنائیں گے، کثرت کریں گے، بلکہ حضور علیہ السلام سے پکی اور سچی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں گے۔ اور بنانا چاہیے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے، کل قیامت کے دن تو مان گیا۔ کہ دنیا میں رہتے ہوئے آج نبی سے اپنا تعلق جوڑ لے، نبی سے اپنا ایک انداز بنا لے، ایک رشتہ بنا لے۔ اور رشتہ اور تعلق کیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ پڑھ کر بھیجتا جا، آپ کا نام، آپ کے والدین کا نام نبی کی بارگاہ میں پہنچتا رہے، کہ وہ امتی ہے جو حضور کی بارگاہ میں بڑی محبت سے درود پڑھا کرتا تھا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ درود کی نہ صرف کثرت کریں گے بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتے وقت اپنی خالص نیت کے ساتھ اس پاک در کی حاضری مانگتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔